سب سے پہلے میں پریس کلب تحصیل ڈڈیال کے عہدیداران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پریس کو آج یہاں پہ ہمیں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت آزاد کشمیر کے مرکزی صدر حضرت مولانا تصدق حسین صاحب زیدہ مجدہ اور اہل سنت والجماعت آزاد کشمیر کے مرکزی جنرل سیکرٹری حضرت مولانا مفتی سید ساجد حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور راہ حق پارٹی آزاد جموں و کشمیر کے مرکزی صدر جناب مولانا آفتاب احمد کاشر صاحب زیدہ مجدہ یہاں آج کی اس پریس کانفرنس کے ہمارے مہمان ہیں۔ آج اہل سنت والجماعت اور راہ حق پارٹی آزاد جموں و کشمیر میرپور ڈویژن کا مشترکہ اجلاس مرکز اہل سنت جامعہ فاروقیہ انوار القرآن زمان چوک ڈڈیال میں منعقد ہوا ہے اور اہل سنت والجماعت آزاد جموں و کشمیر نے راہ حق پارٹی جموں و کشمیر کے سیاسی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ راہ حق پارٹی کے چیئرمین یہاں پر موجود ہیں، انشاءاللہ وہ سیاسی امور پر تفصیلی بات چیت آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ کتنے حلقہ جات میں انہوں نے اپنے امیدواران اسمبلی کھڑے کیے ہیں اور کن کن حلقہ جات میں انہوں نے نہیں کھڑے کیے ہیں۔ بہرحال اہل سنت والجماعت جو ہے وہ راہ حق پارٹی کی جو سیاسی جماعت ہے اور الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے اندر رجسٹر شدہ ہے، اس کی آج بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو میں اسی طرح آپ کا اور ساتھ قائد اہل سنت آزاد کشمیر جناب حضرت علامہ مولانا تصدق حسین صاحب اور اسی طرح سرپرست اعلیٰ آزاد کشمیر اہل سنت والجماعت حضرت مولانا مفتی عبد الواحد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی سید ساجد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح حضرت مولانا رضوان مکی صاحب اور دیگر اہل سنت کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن میں اس ڈویژن کے اندر بھی اور باقی آزاد کشمیر بھر میں ہمارے ساتھ گویا کہ حمایت کا اعلان کیا۔ آج کی یہ جو ہماری پریس کانفرنس ہے اس میں مختصر طور پہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں راہ حق پارٹی کی بنیاد نظریات کے حوالہ سے ہوئی ہے۔ یہ ایک نظریاتی جماعت ہے اور جو الیکشن میں اس وقت میدان عمل میں ہے۔ پوری ریاست آزاد کشمیر سے ہمارے پارلیمانی بورڈ کے پاس درخواستوں کا سلسلہ جس طرح باقی پارٹیز میں ہوتا ہے وہ ہوا اور تمام ڈویژن میں اس ڈویژن کو چھوڑ کر ہم نے ٹکٹس اکثر جگہوں پہ جاری کیے ہوئے ہیں، جہاں پہ الحمدللہ ہمارے کارکنان اور ہمارے امیدواران اسمبلی اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ریاست کے اکثریتی غریب مگر باشعور طبقات اپنے ووٹ سے ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نمائندگان کو کامیاب کروائیں تاکہ قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر میں حقیقی طور پر غریبوں کا درد رکھنے والی قیادت جائے اور وہاں پہ ان کے لیے آواز بلند کر سکے۔ آزاد کشمیر جو معرض وجود میں آئے ہوئے 74 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر ہو یا ملک پاکستان ہو، یہ ایک نظریاتی بنیادوں پہ بننے والی ریاست ہے۔ غالباً دوسری ریاست ہے، ایک ہے اسرائیل تھی جو نظریاتی بنیادوں پہ بنی ہے اور دوسرا ہماری مملکت خداداد پاکستان تھا۔ اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان 74 سالوں سے ہمیں اسلامائزیشن کے حوالہ سے یہاں پہ کچھ ایسا خاطر خواہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ ہم کہہ سکیں کہ آزاد کشمیر ایک اسلامی اسٹیٹ ہے۔ اسی طرح جب سے آزاد ہوئے ہیں ہم، مقبوضہ کشمیر جو ہمارا دوسرا بازو ہے بلکہ حصہ ہے جسم کا، اس کے لیے آج تک ہمارے مقتدر طبقات نے کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ اب تو بلکہ اور بھی باتیں ہو رہی ہیں کشمیر کو بیچنے کے لیے اور کشمیر کے حوالے سے بڑی ناگفتہ بے صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے باشعور عوام سے گزارش کر رہے ہیں کہ ایسی قیادت کا انتخاب کیا جائے جو عوام میں سے ہو، عوامی قیادت ہو، چونکہ ہماری پارٹی کے اندر سرمایہ دار کوئی نہیں ہے، ہم سارے عوامی لوگ ہیں اور عوام میں بیٹھنا رہنا ہمارے کینڈیڈیٹ بھی پسند کرتے ہیں، اس لیے عام لوگوں کو یہاں پہ ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ پھر یہ ہے جی کہ آزاد کشمیر میں آپ چلے آئیں تو فیوڈلزم ہے، یہاں پہ طبقات ہیں بہت سارے، آپ جس سطح پہ چلے جائیں لوگوں کے بہت سارے طبقات ہیں۔ اب طبقات کو ختم کرنے کے طبقاتی نظام کے بارے میں ہر ایک آدمی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے عملی طور پہ جدوجہد کرنا،
اور ان طبقات کو ختم کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی سلوگن ہونا، یہ بات کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا استحصالی نظام ہے یا طبقاتی نظام ہے، جہاں پہ خاندانوں کی طبقات ہیں، جہاں پہ علاقائی ازم ہے، جہاں پہ برادری ازم ہے اور مختلف قسم کے ازم ہیں، ان کے توڑ کے لیے ہمارے پاس خلافت راشدہ کا عادلانہ نظام ہے، جو پاکستان میں نہ صحیح لیکن جزوی طور پہ آج فارن کنٹریز کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو نظام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی صورت میں، اور صحابہ کرام نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے خلافت راشدہ کی صورت میں، وہ نظام اس ملک میں آئے گا تو انشاءاللہ یہاں کا ہر طبقہ اپنی جگہ پہ وہ صحیح معنوں میں گویا کہ اس ملک کا حقوق حاصل کرنے والا طبقہ بنے گا۔ تو ہماری جدوجہد مختصر طور پہ یہی ہے کہ ہم غریبوں کی آواز بن کر آزاد کشمیر میں اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اہل سنت نے ہمارا تعاون کیا، اور دیگر اسلامی برادر تنظیمیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔